أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورۃ الصف ہے، نزول نمبر 109 ہے، 109. سورۃ تغابن کے بعد اس کا نزول ہے. ابھی بتایا تھا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن. سمجھے؟ اور یہاں بتا رہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، باتیں بہت سے بتاتے ہو لیکن آپ کرتے نہیں ہو، تو امتحان بھی لے لو ان کا. جیسے بتایا فامتحنوهن، عورتوں کا امتحان لے لو. اور بہت سی باتیں کرتے ہو لیکن جہاد نہیں کرتے ہو، جہاد کی بات تو کرتے ہو لیکن کرتے نہیں، ہجرت کی بات تو کرتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو، یہ کر لو جی. یہ مسئلہ ہے. اللہ کا بھلا. دعویٰ ہے سورج کا الزجر بعدم موافقت القول والفعل. الزجر بعدم موافقت القول والفعل، یا الزجر علی عدم موافقت القول والفعل. قول و فعل میں جو مطابقت نہ ہو تو اس پر زجر. اور ایک آسان ربط یہ ہے کہ برات عن المشرکین کے بعد اب ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے. سبح للہ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض. آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. وهو العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، و حکمت والی اس کی ذات ہے. ہر ایک کی تسبیح الگ، اسی کے حال کے مطابق اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، آپ جو کچھ کرتے نہیں ہے کہتے کیوں ہو. مولانا ایک چیز آپ سے عرض کروں، ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ لم تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ ہے کہ جو تم عمل کر سکو جن باتوں پر انہی کا حکم دے دو، اور جب عمل نہ کر سو تو ان کا حکم نہ دو. یعنی یہ ترک دعوت پر ہے، ترک دعوت پر یہ آیت ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. بات سمجھ لینا، ٹوپی آپ کی نہ گرے. یہ آیت ترک دعوت پر دلیل نہیں ہے، یہ ترک دعویٰ پر دلیل ہے. آپ جو کچھ کام کرتے نہیں ہے کہتے کیوں ہو وہ باتیں کہ جو آپ کرتے نہیں ہو. لم تقولون ما، وہ باتیں کیوں کہتے ہو کہ لا تفعلون، جو آپ کرتے بھی نہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ لہذا اب میں کہتا ہوں کہ جی جب میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ ہے کہ میں دوسروں کو نماز پڑھنے کا نہ، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا حکم میں ان کو نہ دوں، یعنی دعوت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے. یہ آیت ترک دعوت پر دلیل نہیں ہے، یہ ترک دعویٰ پر دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میں تہجد گزار ہوں اور تو تہجد پڑھتا بھی نہیں ہے. تمہارا دعویٰ ہے کہ میں مجاہد ہوں اور تو جہاد کرتا بھی نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی. تو یہ ترک دعویٰ پر دلیل ہے، ترک دعوت پر دلیل نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے لیے اس کو سمجھ لینا. میں خود کسی زمانے تک اس کو اسی طرح جیسے آپ کے سمجھ شریف ہے یہی سمجھتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں آپ کہتے ما وہ باتیں، یعنی لم تدعون، آپ دعویٰ کیوں کرتے ان باتوں کا جو آپ کرتے نہیں. جیسے ہمارے کراچی کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کبھی تہجد کی نمازوں کی چھوٹتی نہیں. میں بہت سوں کے ساتھ رہا ہوں سفر میں، الحمدللہ فجر کی نماز کے لیے بھی ان کو جگانا مشکل ہوتا ہے، تہجد تو اپنی جگہ پر. سمجھ شریف میں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں غصے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی چیز ہے. کبر کا فاعل ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ آپ کہہ دیں جو چیز آپ کر نہیں سکتے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ پسند کرتے، محبوب رکھتے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں یہ ہے کہ لڑتے ہیں، صفاً صف بنا کر کے، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک تعمیر ہے اور ایک بنیاد تعمیر ہے، مرصوص سیسے بنی ہوئی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ آپ مجاہد ہیں اس وجہ سے ذکر فرمایا، جہاد آپ نے شروع کیا. اذکر اذ قال موسیٰ لقومہ، یا قوم لم تؤذوننی، مجھے کیوں آپ تکلیف دیتے. وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، آپ کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ کے پاس. فلما زاغوا، لیکن جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کر دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے اپنی ہدایت سے اور نور سے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ فاسق قسم کے لوگ تھے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کی رہنمائی
ترجمہ نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں رسول ہوں تمہارے پاس، یہ الیکم سے حال بنے گا، مصدقا لما ثبت بین یدی من التوراۃ، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں کہ یاتی جو میرے بعد آئے گا، یاتی من بعد، میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ یہ کہ آپ کے پاس بینات لے کر کے آگے وہ نبی، تو قالوا ھذا سحر مبین ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر یہ کہ گھڑ لے جھوٹ، وہو یدعی الی الاسلام، جبکہ اسلام کی دعوت اس کو مل رہی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے بکواسات سے اللہ کے نور کو، دین کو یہ کہ مٹانا چاہ رہے ہیں، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رکھے گا، ولو کرہ الکافرون، ولو کرہ الکافرون، اتمام النور، اگرچہ اتمام نور کو کافر ناپسند کرے۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین الحق، دین حق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مشرک اس کو ناپسند کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دین کا غلبہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی صورت کیا ہوگی، جہاد کو اپناؤ، دین کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت کہ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے جو تمہیں نجات دے دے، وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں آپ اپنی جان سے، اپنے مال اور اپنی جان سے یہ ہے کہ آپ یہ کہ جہاد کریں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اگر آپ جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بنتی ہے، ومساکن طیبۃ، پاکیزہ ٹھکانے، فی جنات عدن، عدن کے باغات کے اندر، ذالک الفوز العظیم، جنت میں داخل ہونا، دخول الجنت الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ واخری، ایک اور نعمت میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک اور نعمت ہے، ادلکم علی نعمت اخری، ایک اور نعمت ہے کہ تحبونہا، جس کو تم پسند کرتے ہو، ادلکم علی نعمت اخری، ایک اور اللہ آپ کا بھلا کر نعمت، تحبونہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہوا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، وہ یہ ان کو قبول کر لو۔ وبشر المؤمنین بالفتح والنصر، مومنین کو یہ خوشخبری سنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، انصار دین اللہ، اللہ کے بندوں، ایمان والو، کونوا انصار دین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اس طریقے پر کونن کائنن کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ حضرت عیسی ابن مریم نے حواریین سے کہا، من انصاری ملتجیا الی اللہ، میں اللہ کی طرف لپک پڑ رہا ہوں، کون میری مدد کرتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے یہ کہ مددگار ہیں، نحن انصار دین اللہ۔ فآمن الطائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک جماعت نے ایمان لایا نبی پر، وکفرت طائفۃ، ایک نے انکار کر دیا، فأیدنا الذین آمنوا، ایمان والوں کے ہاتھ ہم نے مضبوط کر دیا، علی عدوہم، دشمن کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، فصاروا ظاہرین، وہ غالب ہو گئے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے۔ ابھی بتایا کہ وہ مبشرا برسول، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے میں ایک ایسے نبی بتاتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے، وہ نبی یہ ہے۔ یہ دوسری آیت دیکھو، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اڑے ربط سمجھ آیا نہیں ہے؟ دعوی سورت کا یہود کے دعوی باطلہ پر، دعوی باطلہ پر رد، یہود کی ادعاءات اور ان کے دعووں پر یہ کہ رد۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما ثبت فی الارض، آسمان و زمین سارے اللہ کی تسبیح۔ الملک القدوس العزیز، وہ اللہ کون ہے؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور تقدس کا مالک ہے، العزیز غالب الحکیم حکمت والے۔ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیت کو تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت، یہ سب گزر چکے۔ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے کہ یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ وآخرین، امیین پر عطف ہے، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا وبعث فی الآخرین منہم، اور آخرین میں بھی اللہ نے بھیجا کہ وہ آخرین کہ لم یلحقوا بہم، جو پہلے والے لوگوں کے ساتھ ملے نہیں ہے،
بعد والے نسلیں یعنی بعد والے نسلوں کے لیے بھی اللہ نے بھیجا. وهو العزیز الحکیم. ذالک یہ پاکیزگی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. ذالک التزکی یہ تزکی فضل اللہ یہ اللہ کی فضل ہے کہ اللہ جس کو علم دے دے حکمت دے دے اور تزکی اس کو دے دے. ذالک التزکی فضل اللہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثل الذین حملوا التوراۃ تزکیہ حاصل کرے جو تزکیہ حاصل نہیں کرتا تو یہود کی طرح گدھا بنے گا. مثل الذین حملوا التوراۃ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات لادا کیا تورات ان کے ذمہ لگایا گیا. ثم لم یحملوها پھر اس کو اٹھایا انہوں نے نہیں یعنی لم یعملوا بها اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. یہ مبتدا ہو گیا. کائن کا مثل الحمار ان کی مثال جیسے کہ گدھا ہوتا ہے. یحمل اسفارا کتابیں تو اٹھاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کتاب میں کیا ہے. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیت کی تکذیب کرتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. قل یا ایھا الذین ہادوا اے یہودیو ان زعمتم اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس تم اللہ کے یہ کہ قریبی دوست ہو باقی لوگوں کو چھوڑ کر کے تو اپنے دوست کی ملاقات کی کوشش کرو. فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو کہ موت کے بعد فوراً ملاقات ہو جائے گی. ان کنتم صادقین. ولا یتمنونہ لیکن یہ تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی نہیں. بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین یہ ظالم ہے اللہ ان کو جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ جس موت سے تمہیں نفرت ہے یہودیوں کو فانہ ملاقیکم وہ خود بخود تم سے ملاقات کرے گی تم نہ ملو. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ پھر تمہیں واپس لوٹایا جائے گا عالم الغیب اور عالم الشہادت کے پاس. فینبئکم بما کنتم تعملون تمہارے بد کرداری کا تمہیں بدلہ دے دے گا. اب مسئلہ ہے اللہ کا بھلا کرے یہود جن قباحتوں کے اندر مبتلا تھے ان سے مسلمانوں کو منع کر رہے کہ مسلمانوں ذکر و اذکار کا اہتمام کرو نمازوں کا اہتمام کرو. یہود ان چیزوں کے خلاف ہے وہ گدھے ہیں اور جیسے کہ گدھا غبی ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان یہودیوں کو تورات کے مندرجات کا کوئی علم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ جس وقت یہ کہ نماز کے لیے جمعے کے دن اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ اذان اب یہ ہے کہ اذان اول ہی مراد ہے مولانا سمجھ رہی میں کہ اذان اول فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور یہاں اسعوا کا معنی امشو چلنا ہے دوڑ کر کے نہیں چلنا ویسے صحیح کا معنی دوڑنا ہے. وذروا البیع اور بے کو چھوڑ دو اور ظاہر ہے کہ بے کو چھوڑو جمعے کے لیے چلو. بے مارکیٹوں میں ہوتی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ ان علاقوں میں جہاں پر مارکیٹ ہو سمجھیے. البیع معرف باللام خاص قسم کے بیوعات جہاں ہوتے وہ بھی مارکیٹ شہر ہے. اور البیع اگر الف لام استغراق کیا تو ضرور کل بین اترکو کل بین ہر قسم کے بے کو چھوڑو. ہر قسم کے بیوعات مارکیٹ میں ہوتے سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. اس لیے اس سے خود حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ حنفی شہر کی اور قریہ کبیرہ کی جو شرط لگاتے ہیں اس آیت سے خود بخود معلوم. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا. یہ جنے دا پتر ہے. باقی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے سمجھے جہاں بھی اذان دے دے تو یہ تو تخصیص اگر جمعے کے دن میں اذان دیتا ہوں پہاڑوں میں تو اس کو غیر مقلد بھی تو تسلیم کرتے. جنگل میں اذان دیتا ہوں وہاں کیا ہماری جمعہ ہو جائے گی. جنگل دریا پہاڑ ان کی تخصیص یہ لوگ خود کرتے یہ تمام غیر مقلد تخصیص کرتے وہ جنگل میں اجازت نہیں دیتے. تو کچھ تخصیص آپ نے کی اور ہم نے کچھ بستیوں کو نکالا ہم بڑی بستی اور بڑے شہر کا کرے بات ہی ختم ہو گئی. تخصیص تو سب کر رہے آپ بھی کر رہے اور ہم بھی کر رہے. کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور اس دنیا میں سب چوری چور چوری چور چوری چور سمجھتا ہے. نہ تنہا مندری میں خانہ مستم جنید و شبلی و اتار و ہم مست. اس میں خانہ کے اندر میں اکیلا مست نہیں ہوں شراب کی بوتل پی کر کے. جنید شبلی اتار بھی میرے ساتھ وہ بھی ناچ رہے سمجھ رہی میں کہ نہیں. یہ تخصیص تو آپ بھی کرتے ہیں. اس کا کوئی غیر مقلد نہیں کہتا کہ جنگل میں اذان دے دو جمعے کے دن. بس لوگ وہاں جنگل کی تخصیص کرتے ہیں پہاڑوں کی تخصیص کرتے ہیں اور دریا کی تخصیص کرتے ہیں. جب آپ ان کی تخصیص کرتے ہیں تو ہم نے چھوٹی بستیوں کو نکال دیا بڑی بستی کے ساتھ خاص کر دی تخصیص کر دی. ہم نے کون سا گناہ کیا. باقی یہ کہ یہ مسائل دورے میں ہم پڑھاتے ہیں یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. فیضا خود ذالکم خیر لکم فیضا قضیت الصلاۃ تو جب نماز پوری ہو جائے ادا کر دیے. ادیت کے معنی میں آپ نے نور الانوار میں پڑھا یہ قضیت ادیت کے معنی. فانتشروا فی الارض اب زمین میں پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ اور رزق تلاش کرو. فضل اللہ سے رزق مراد ہے.
وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم ذکر سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ کہ یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، او لہون، یا کوئی اور مشغلے کی چیز، انفضوا الیہ، اس کی طرف تتر بتر ہوتے، ٹوٹ پڑتے، وَتَرَكُوكَ قائما، اور آپ کو اکیلا چھوڑتے۔ قل ما ثبت عند اللہ، اللہ کے جو ثواب ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من اللہو ومن التجارت، اس قسم کی بیکار مشغلوں سے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر الرازقین ہے۔ اس قافلہ کو دیکھ کر کے تم نے کیوں وہ کیا؟ یہاں شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، صرف اللہ کا 10-12 رہ گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا حال ہے کہ قافلہ آ گیا، غلہ لے کر کے گندم آ گیا، اور انہوں نے خطبہ کو چھوڑ کر کے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ چلے گئے خطبہ کو، نماز کو چھوڑ کر کے، خطبہ کو چھوڑ کر کے۔ اگر ان کو مرتد نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو جنہوں نے پتہ چل گیا کہ قافلہ گندم لے کر کے آئے، اونٹوں پر آیا، تو یہ لوگ جو بھاگے چلے گئے قافلے کے پاس خریدنے کے لیے، حضرت علی کہاں تھا؟ کیا آپ کے پاس کوئی نص موجود ہے کہ علی رہا اور باقی لوگ بھاگ گئے؟ اگر علی رہا، اس کی مثال آپ دے دیں، نص دکھائیں۔ آپ کی اپنی کتابوں میں بھی کوئی صراحتاً کوئی ایسے نص نہیں ہے۔ اور اگر علی ان کے ساتھ نکل گیا تو علی بھی ان کے برابر کا مجرم ہے، پھر علی اعوذ باللہ۔ تیسری صورت یہ کہ علی نماز جمعہ پہ نہیں آیا تھا، یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ اس لیے اس آیت سے جو ہے نا صحابہ کو مرتد قرار دینا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گندم آ گئی اور قافلہ آ گیا تو سب نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پنجتن پاک کے اور 11-12 صحابہ کے تو ایمان کے قائل ہیں، جس میں ابو ذر ہے، سلمان فارسی ہے، حضرت علی ہے، یہ حضرات ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس دن یہ صحابہ جو دوڑ لگائے انہوں نے، علی کہاں تھا؟ نماز کے لیے نہیں آیا تھا تو بہت بڑا جرم ہے۔ جمعہ کو جو ترک کرتا ہے، آپ نے حدیثوں میں وعید پڑھی ہے، اور اگر آیا تھا تو ساتھ تھا، یہ آپ نص دکھا دے، اپنی کتابوں میں کوئی نص دکھا دے، نہیں ہے۔ اور اگر ساتھ نہیں تھا، چلے گئے، وہ بھی قافلے کی طرف دوڑ لگایا، تو علی بھی ان کے برابر کے مجرم ہو گئے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات آپ کو بتاؤں، پرانے زمانے میں ابتدا میں یہ تھا کہ نماز جمعہ پہلے ہوتی تھی اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خطبہ ہوتا تھا، جیسے عید میں ہوتا ہے، سمجھ؟ اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت نے یہ نظام بدلا اور اللہ نے کا حکم آ گیا، ورنہ پہلے یہ تھا کہ نماز جمعہ کے بعد ہی خطبہ ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے چونکہ نماز جمعہ پڑھی تھی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہا تھا، قافلے کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے، اصل نماز ضروری ہے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، اور مجتہد کو کوئی ملامت نہیں کرتا۔ نماز ہم پڑھ چکے ہیں، خطبے کے لیے نہ ٹھہرے تو کیا؟ یہ چونکہ اس زمانے میں خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ، صحابہ نئے نئے مومن ہو گئے تھے، جو لوگ نکل گئے وہ نئے مومن ہو گئے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی اتنا بڑا سخت وعید بھی نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو ملامت کرنے والے؟ اڑے یہ کچھ پڑھا یہ مولانا مروان نے بعد میں یہ کیا، یہ نبی کے زمانے میں جمعہ کے بعد ہوتا تھا، پھر ختم ہو گیا، پھر جمعہ سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے خطبہ آ گیا۔ لیکن مروان نے پھر کیا کیا؟ مروان گالیاں دیتا تھا، آل رسول کی مخالف تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ دفع کرو مروان کو، خطبہ ختم ہو جائے ہم نماز میں جائیں گے، پھر نماز میں آتے تھے، اس کے خطبہ سنتے نہیں، کچھ بیکار قسم کی مولوی نور محمد کی اور زید کی طرح ہوتے تو جا کر بیٹھتے۔ وہ نہیں ہے کہ خطبہ کے اندر لوگ نہیں جاتے، لوگ کہتے جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو پھر۔ مروان نے دیکھا کہ لوگ خطبے میں نہیں آتے، لہذا مروان نے الٹ کر دیا، پہلے اس نے نماز شروع کر دی، تو نماز میں لوگ آتے تھے، نماز میں آتے تھے، تو اس کے بعد اللہ کا بھلا کر اس نے کیا کر دیا؟ ہاں، اس کے بعد پھر یہ کہ سلسلہ وہ بیٹھے، اب کوئی اٹھے گا تو اس کی خیر نہیں۔ عید میں بھی اس نے کیا کر دیا؟ عید میں پھر لوگ عید کی نماز پڑھ کر کے لوگ نکل جاتے تھے، تو مروان نے عید کے خطبہ کو جمعہ سے پہلے کر دیا، اس کے عید سے پہلے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مقصد یہ تھا کہ آل رسول کو گالیاں دینا ہے، سمجھے؟ جی سورۃ المنافقین 104 نزول ہے اس کا، سورہ حج کے بعد نازل ہو گیا۔ ابھی بتایا کہ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا، رسول آئے گا تو اس کا استقبال کرو،
رسول کا استقبال منافقین بھی کرتے لیکن جھوٹ بول کر کے، نشہد انک لرسول اللہ، اللہ بتاتے کہ آپ رسول ہے لیکن یہ ان کا مقصد آپ کی رسالت نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ جی دعویٰ ہے الرد علی المنافقین، الرد علی المنافقین علی منعہم الانفاق فی سبیل اللہ، چونکہ انفاق فی سبیل اللہ سے وہ منع کرتے تھے، اس پر اللہ نے ان کو یہ کہ سنایا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہے۔ یہ نشہدوں کے آگے چونکہ ان کی خبر پر لام تاکید آ گیا تو اب انا نہیں پڑھ سکتے اس کو، واللہ یعلم انک لرسول، انک رسول، لیکن یہ لرسول لام نہ ہوتا تو بھی اس کو بھی انا پڑھاتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون فی قولہم انک لرسول اللہ، انک لرسول اللہ میں یہ جھوٹے ہیں، یہ دل سے نہیں کہہ رہے آپ ہے اللہ کے رسول ہے، لیکن اس میں یہ جھوٹے ہیں، سمجھے؟ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنے قسموں کو کیا کر دیا؟ ڈھال بنا دیا، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے والے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ کا بھلا کرے ڈھال بناتے، انہوں نے ایمان لائے ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، فہم لا یفقہون، یہ حق کو سمجھیں گے بھی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو منافقین کو دیکھیں گے ایسے ایسے صوفی بنے ہوئے تو عجبک اجسامہم، ان کے جسم یہ پیارا اور وہ ٹوپی آپ کو بالکل اچھی لگے گی، وَإِن يَقُولُوا، اور جب بات کہیں گے کہ تسمع لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات کو ایسے سنیں گے كأنهم خشب مسند، جیسے بڑی بڑی لکڑیوں کو سہارا دے کر کے آپس میں جیسے ایسے لکڑیوں کو ملاتے ہیں، ایسے بالکل ہل بھی نہیں رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ بس اسی طرح اللہ کا بھلا کریے ہے کہ وہ گویا کہ آپ کہیں گے بڑے بزرگ ہیں، کانم خشب مسند ہے، جیسے کہ لکڑیوں کو سہارا دے کر ایک دوسرے کے ساتھ کریں، یحسبون کل صیحۃ، لیکن ڈرپوک قسم کے منافق، یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ مسلمانوں کی ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے، علیہم، مسلمانوں کی ہر چیخ کو، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے کہ مسلمان ہمارے۔ آدمی جب چور ہوتا ہے نا، سمجھ، ایک آدمی چوری کرے، داڑھی والا ہو، تو آپ کہیں گے ارے بھائی دیکھو، کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لو چور کی داڑھی میں کیا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، تو جو چور ہوگا تو اگر اس کو قضیے کا معلوم نہ ہو تو آہستہ آہستہ ایسے کرے گا کہ کہیں تنکا تو دیکھا تو نہیں اس کو گرائے۔ اور جب دشمنی ہوتی ہے تو آپ اپنے مرغے کو کہیں گے، مرغا ادھر سے آ کر کے، اے چل ذلیل، گندا ادھر پاخانہ بیٹھ کرتا ہے، چل گندا۔ جو آپ کا ساتھ دشمن ہوگا وہ کہے گا خطاب تو مرغے کو ہے لیکن اصل مقصد میں ہوں، اور کتے کا بچہ کہے گا کہ کیا مرغا بھی قابل خطاب ہے، اس کو کوئی گالی دے تو مجھے کہتا ہے، نہ مرغے کا لیتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اگر کسی کی بیٹے کا نام منظور ہو اور منظور سے اس کے دشمنی ہو، منظور اس کے گھر پہ چلا جائے تو اپنے بیٹے کو کہ اے منظور خنزیر ادھر آ جا، تو جب اس منظور کی اس سے دشمنی ہے تو منظور یہ سمجھے گا کہ مجھے کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا۔ منافقین کوئی ناموافق قسم کی کوئی بات آ جائے، کوئی جملہ آ جائے، مسلمانوں سے ویسے ڈرے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس لیے ہر بات کو وہ اپنے خلاف سمجھیں گے۔ یہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر مسلمانوں کے ہر شور کو اپنے خلاف سمجھتے، ہم العدو، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کان الامر کذالک فاحذروا، ان سے بچو ڈرو، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کس طرف پھیرے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، سمجھے؟ تو لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو ہلاتے، وَرَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھیں گے، یصدون، اللہ کے راستے سے روکتے لوگوں کو، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تکبر میں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفرت لهم، حمزہ استفعال، یہ حمزہ استفہام کا ہے اور استفعال والا حمزہ حذف ہو چکا، سواء علیہم استغفرت لهم، یہ حمزہ استفہام نہیں، حمزہ تسویہ اس کو کہتے ہیں، لہذا سواء علیہم خبر مقدم بنے گا، یہ مبتدا مؤخر، استغفارک لهم وعدم استغفارک لهم سواسیان علیہم، آپ کا استغفار عدم استغفار، انذرتم ولم تنذروا، اور سواء علیکم ادعوتم ام انتم صامتون، اور اسی طرح اصبروا او لا تصبروا، 3، یہ چوتھے نمبر پر یہ مبتدا۔
لن یغفر اللہ لهم، آپ استغفار کرے نہ کرے، آپ کے استغفار کرنا نہ کرنا اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، یہی لوگ ہیں جو کہتے کہ علی من، ان طلباء پر جو چبوترا والے صفا والے، ان پر یہ کہ علی من هو کائن عند رسول اللہ، جو نبی کے پاس رہ رہے، ان پر خرچ نہ کرو حتی ينفذوا، یہاں تک کہ مدرسہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ تو خزانے تمہارے پاس کہاں سے آگے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس کو سمجھتے نہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل، اصل میں غزوہ بنی مستلق سے جب واپس ہو رہے تھے، غزوہ بنی مستلق سے صحابہ واپس ہو رہے تھے، تو مہاجر اور انصاری، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجری، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہ کیا کہ مہاجری نے انصاری صحابی کو لات مارا، سمجھے، لات مارا اس کو، اور اس کے یہ مسئلہ عبداللہ کو پتہ چل گیا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو۔ اس نے کہا کہ ان کو روٹی نہیں ملتی تھی، محمد خود مہاجر ہے، ابو بکر عمر عثمان علی یہ مہاجرین، ان کو ہم نے بسایا، ٹھکانہ دیا، سپورٹ کیا، یہ کون ہوتے ہیں کہ انصار کو مارنے والے؟ شروع کیا جی، یہ کون ہوتے ہیں؟ اپنے ہمدردی کا اظہار کرنا، سمجھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تھی، آ کر کے نبی کو بتایا، فرمایا کہ حضرت اس قسم کی بکواس یہ کرتے تھے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزیز عزت مند معزز ذلیلوں کو نکالیں گے۔ عزت مند یہ خود منافقین ہیں، اور ذلیل جو ہے نا ابو بکر عمر عثمان علی مہاجرین سارے ذلیل ہیں، سمجھے۔ نبی نے اس کو بلایا کہ کس طرح آپ نے یہ بات کی ہے، سمجھے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ سکتے ہیں اس قسم کی بات؟ میں میری پگڑی، میرا حلیہ، میرا عشق، میری محبت، میرا تعلق آپ سے، میرا قرب، یہ سارے کے سارے، حضرت یہ بات سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایسا کیا جناب، میرے پیارے کو مطمئن کر دیا اس نے۔ اب سارے کے سارے حضرت زید کی چچا نے اس کو ملامت کی، کہا کہ اس قسم کی صوفیوں پر، ایسے اللہ والے لوگوں پر آپ نے الزام لگایا، سوائے رسوائی کے کہ تو خود جھوٹا ثابت ہو گیا، وہ اللہ والا، یہ اللہ والا کیوں نہیں ہوگا، سمجھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید کہتا ہے کہ میرے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ اب یہ کہ ایک دو دن کے اندر اللہ پاک نے، محمد رسول اللہ نے مجھے بلایا، فرمایا کہ زید تو واقعتاً یہ کہ بچہ تو صحیح کہہ رہا ہے، صوفی صاحب جو ہے نا وہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اپنے مقصد سے جہازوں کو اڑا رہا، سمجھے۔ صوفی سے بعض لوگ، میں نے عرض کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے کیا کرتے ہیں، اپنے چھوٹے ہوا سے بھی بڑے جہازوں کو اڑاتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں، سمجھے۔ یہ اس طرح ذلیل کر دیا اس کو اللہ نے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، غزوہ بنی مستلق سے جب ہم مدینہ پہنچیں گے، لیخرجن الاعز منها، مدینہ سے عزت مند نکالے گا ذلیل کو۔ یہ الاعز معرف باللہ حضرت خود ہے، اور الازل ابو بکر عمر عثمان علی یہ سارے ازل ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ رسول کے پاس ہے، والمؤمنین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین اللہ آپ کا بھلا کرے جانتے بھی نہیں، سمجھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ منافق چتو جو بن گئے، اس کی بنیادی وجہ مال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم ان منافقین کی طرح نہ ہو جانا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ تمہیں غافل نہ کر دے اور تمہیں مشغول نہ رکھے، مصروف نہ رکھے اللہ کے ذکر سے، عن ذکر اللہ۔ ومن یفعل ذلک، جو اس طرح کرے گا، فاولئک هم الخاسرون۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل، اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول، پھر وہ یہ ہے کہ وہ کہے گا، یاتی پر عطف ہے، یا رب لولا اخرتنی، لولا تحزیز کے لیے آپ نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، الی اجل قریب، ایک زمانے تک، فاصدق، فان اتصدق، کہ میں صدقہ کرتا اس مال سے، واکن من الصالحین، اور یہ کہ میں نیکوکار ہوتا۔ اب سوال یہ کہ باقی تو ٹھیک ہے، ان الی اجل فاصدق فان اتصدق، لولا تحزیز کے بعد بھی مضارع پر یہ کہ ان ہوتا ہے مقدر یہ، لیکن اکن، یہ اکونوں سے اکن یہ مجذوب کس طریقہ پر ہو گیا؟
سمجھے؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اس توجیہ تو بہت سے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وَإِنْ أَخَّرْتَنِي أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِنْ أَخَّرْتَنِي شرط محذوف کے لیے یہ جواب ہے، وَإِنْ أَخَّرْتَنِي أَكُنْ، یہ مغلق جگہ خیال کر لیں، وَإِنْ أَخَّرْتَنِي أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں گے تو میں نیکوکار بن جاؤں گا۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، جواب دیا اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا، تاخیر نہیں، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آتا ہے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ مولانا اس کے بعد ہے سورۃ التغابن، نزول نمبر 108 ہے، سورہ تحریم کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ ابھی بتا دیا کہ منافقین اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، منافقین اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، مومنوں کے دشمن۔ تو سوال یہ ہے کہ منافقین دشمن ہیں تو دیگر لوگ یہ ہے کہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا دیگر لوگ دو قسم کے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہاں آئے گا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ دوسرا ربط آپ یہ کہہ دیں، جو جہاد اور قتال، جہاد اور انفاق سے روکنے والوں کے بعد اب مشرک اور منکرین بعثت کا تذکرہ ہے، منکرین بعثت کا، ان پر رد ہے۔ تیسرا یہ ہے مشرکین کو اعراض بالرسول کے بعد یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رسول پر ایمان لانے کی ترغیب ہے، اور دعوی صورت کا اثبات و توحید و رسالت، اثبات توحید و رسالت، اور صداقت القرآن، ایمان بالآخر، یہ چار چیزیں ہیں، اثبات توحید، اثبات الرسالت، ایمان بالقرآن، اور صداقت رسول، ایمان بالآخرہ۔ یسبح للہ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض لہ الملک، اسی کی حکومت ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم، اس نے پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، کچھ تم میں سے کافر کچھ مومن، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے اس کو دیکھ رہا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے حکمت کے ساتھ آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، وصورکم، اور یہ کہ تمہاری صورتیں اس نے پاکیزہ بنائی، صورت بنانے کی تجویز کی، فاحسن صورکم، عمدہ صورت بنا دیا، وإلیہ مسیرکم، اللہ کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے، یعلم ما ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، کیا ان کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ فذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کفر کی سزا اور وبال یہ کی چکلی، ولہم عذاب علیم، ذالک بأنہم، یہ سزا ان پر اس لیے آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، ذالک العذاب، یہ اس لیے بأنہ کانت تأتیہم رسول بالبینات، یہ ضمیر شان ہے، بأنہ کانت تأتیہم رسول بالبینات، انبیاء ان کے پاس معجزات لے کر کے آتے تھے، فقالوا، اور وہ کہتے تھے، ابشر یہدوننا، بشر ہماری رہنمائی کریں گے، فکفروا بالانبیاء وبالرسل، انبیاء کا انکار کر دیا، وتولوا، روگردانی کر دی، واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، انہوں نے روگردانی تو اللہ نے بھی بے پرواہی کا، اللہ نے بھی غنا کا اظہار کر دیا، واللہ غنی حمید۔ زعم الذین کفروا، کافروں کا گمان یہ کہ اللہ یبعثوا، ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، ان کو اٹھایا نہیں جائے گا مرنے کے بعد، قل بلا تبعثون، خدا کی قسم یہ کہ قل بلا تبعثون وربی، مجھے رب کی قسم ہے، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر یہ کہ تمہیں خبر دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا، وذالک یسیر علی اللہ، تمہیں اٹھا دینا اور تم سے حساب کتاب لے لینا اللہ کے لیے آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر الذی انزلنا، جس کو ہم نے اتار دیا، وہ قرآن پاک ہے، واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے نیک اور برے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ یوم یجمعکم الیوم الجمع، جس دن قیامت کے دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، یہ نقصان والا دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، یہ نقصان والا دن ہوگا، کافر کو نقصان اٹھانا پڑے گا، مومن کو اللہ کا بھلا کریے کہ فائدہ۔ دوسرا یہ کہ یوم التغابن، یہ جنت والے کہیں گے او کافرو دیکھو ہم لوگ کیا مزے کر رہے ہیں اور تم لوگ کس طریقے پر جلا رہے، ان کی نقصان کا احساس ان کو دلائیں گے جنت والے، سمجھ رہی میں؟
ذالک یوم التغاب، انہیں نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو داخل کر دے گا اللہ تعالی سے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیت کی تکذیب کر دی، مبتدا ہو گیا، اولئک اصحاب الجحیم، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ جہنم والے ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ما اصاب مصیبت، یہ فاعل ہے جندا پتر اللہ کا بھلا کریے کہ اصاب کے لیے، الا باذن اللہ۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ ہمیشہ دینیت کے اندر، روحانیت کے اندر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ رہنمائی اگر تم چاہو کہ نور مل جائے اور دل کو رہنمائی نور مل جائے، اس کے لیے اللہ رسول کی اطاعت کرو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم، اگر روگردانی کرو گے تو سمجھ لو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے نبی کی ذمہ داری تبلیغ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مد منفصل ہے، یہ مستحب ہے، پڑھو نہ پڑھو، تو اس لیے ہم تراویح میں نہیں پڑھتے، لیکن لا الہ الا پر آ جائے تو واجب ہے اس کو پڑھنا، حالانکہ یہ بھی منفصل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، رات کو رہ گیا تھا مجھ سے، تم لوگوں نے مجھے لقمہ نہیں دیا۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سمجھتا ہے؟ منفصل میں نہیں پڑھتا، لیکن اس کو پڑھنا لا الہ الا، اندازہ کرو لا الہ الا کی خصوصیت ہے، سمجھ شریف میں کہ حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس یہ پڑھتا ہے، سمجھے، اس کو پڑھتا ہے، ویسے مد منفصل نہیں پڑھتے تو اس کو پڑھتا۔ تو میری اپنی جہالت تھی، مجھے نفرت ہو گئی کہ یہ فرق، پڑھے تو آدمی سارا پڑھے، نہ پڑھے تو چھوڑے، جیسے قاری محمد علی دامت برکات میں فن کا ماہر ہے۔ تو حضرت اقدس سے مجھے نفرت ہو گئی کہ حضرت ادھر یعنی کنٹرول نہیں ہے حضرت کا، سمجھے، بعض جگہوں میں پڑھتا ہے بعض میں نہیں پڑھتا، لیکن بعد میں مجھے تفسیروں میں مل گیا کہ لا الہ الا پر مد منفصل کو پڑھنا بھی واجب ہے، سمجھے، باقی جگہوں میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لا الہ الا پر پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عرب کا بچہ عرب ہے، جیت گیا، سمجھے، ہم لوگ نالائق ہو گئے، ہے سبحان اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، ایمان والو تمہاری بیوی اور بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچا کرو۔ اللہ تعالیٰ بیوی کی مکاری سے بچا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ بڑھاپے سے پہلے بیوی اللہ کا اور انسان کو بوڑھا بنا دیتی ہے۔ بلال اڑے تو پیر نبو تگے جنے بجا، دیندار بیوی مل گئی تو آپ 40 سال میں مرنے والے ہیں، لیکن آپ کو انشاءاللہ 60 سال تک چلائے گی، اور بے دین بیوی اگر مل گئی تو آپ کو 70 سال تک جانا ہے، وہ انشاءاللہ 40 سال میں فنا ہو جاؤ گے۔ اے سمجھ میں، اس لیے میرے پیارے کی یہ جو دعا ہے الحزب الاعظم میں ملا علی قاری نے نقل کیا، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، سمجھے، ہے سمجھ۔ خواتین کہتی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی عالمات، فاضلات، راشدات، خریجات الوفاق المدارس العربیہ پاکستان سے نکاح نہیں کرو۔ اب خواتین سخت پریشان ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ پھر ہم سے کون نکاح کرے، جب آپ اس طرح جو ہے نا تقریر کرتے، ہزاروں آپ کے مرید لاکھوں سنتے، تو ہم سے نکاح کون کرے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ہماری بیٹی ہے، آپ ہماری بہن ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی سرکشی تو چھوڑ دو، سمجھے، سرکشی چھوڑ دو، پھر ساتھیوں سے وعدہ کرو، قرآن پر ہاتھ رکھو، سمجھے، کہ اس طرح گڑبڑ نہیں کریں گے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس میثاق غلیظ میں تم پابندی کرو، ورنہ یہ ہے کہ شوہر کی مظلومیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے کہ مجلس میں بیٹھا ہوا پھر بھی پتلون اس کا پھٹا ہوا۔ جس شوہر کا شلوار دھلا ہوا نہ ہو، یا شلوار پھٹا ہو، یا پتلون پھٹا ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ غریب کیا ہے،
یہ بہت مظلوم ہے، سمجھے. بترس از آہ مظلوماں کی ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. سمجھے. ہمارے والد صاحب نے بھی چونکہ 2 شادی کی تو اس لیے گھر میں بہت کم رہتے تھے، اکثر پہاڑوں میں بکریوں کے ساتھ رہتے. 200-300 بکری، یہ ان کے دادا تھے نانا حماد کے، سمجھے. وہ بھی اکثر پہاڑوں میں رہتا تھا. آئے ہماری امی ہم کو نہ چھوڑے، سمجھے. لڑائی ہندوستان پاکستان کسی ٹائم پہ ایک ہو جائیں گے، لیکن 200 کھن کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. 200 کھنوں کا مسئلہ آیا سمجھ میں. اس لیے اللہ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے، سمجھے. ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس، حضرت عمر کے پاس آ گئے، کہنے لگے حضرت انی احب الفتنۃ و اکرہ الموت، میں فتنہ کو پسند کرتا ہوں اور وہ اکرہ الحق، حق کو ناپسند کرتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اس کی گردن اڑا دو، یہ بڑا تقریب کار ہے. احب الفتنۃ و اکرہ الحق، حق کو ناپسند کرتا. حضرت علی غضب کا ذہین تھا، کہنے لگے عمر آپ اس کے مقصد کو سمجھے نہیں. یہ کہتے میں احب الفتنۃ، فتنہ کو پسند کرتا ہوں. فتنہ اولاد ہے، انما اموالکم اولادکم فتنۃ، اولاد آزمائش ہے، تمہیں آزمائے. تو احب الفتنہ کا من احب الاولاد، تو اولاد تو ہر ایک آدمی کو محبوب ہے. اور وہ اکرہ الحق کا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت مجھے ناپسند ہے، تو طبی طور پر موت تو ہر ایک کو ناپسند ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، تو موت حق ہے، سمجھے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کا مقصد بھی یہی ہے جو علی کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے بالکل، خدا کی قسم میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، یہی مقصد ہے جو علی نے سمجھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر پھر تباہ ہو جاتا، ایک مسلمان کو خامخواہ مار دیتا. اور دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ جی ایک خاتون جو کہ حامل تھی بدکاری سے، اور فرمایا کہ اس کو سنسار کرو. حضرت عمر نے فرمایا سنسار کرو. علی نے فرمایا کہ نہیں، ایسے سنسار نہیں کریں گے، یہ بچہ اب جنم دے گی، بچہ بڑا ہو جائے گا، کچھ دودھ اس کے چھڑا کر کے پھر آپ اس کو سنسار کریں گے. اس طرح سنساری سے نبی نے منع کر دیا. اس موقع پر فرمایا لولا علی لہلک عمر. ذہین تو بہت تھا مولوی صاحب، غضب کا ذہین تھا. امت میں حجاج بن یوسف ملعون، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن فصیح غضب کے تھے. نحو وغیرہ میں یہ قرآن کا اعراب اس نے لگایا. حجاج فصیح بھی تھا، نحو وغیرہ میں غضب کا ماہر تھا، کمپیوٹر تھا، لیکن حجاج کا علم جمع نہیں ہوا اس نے اعراب لگایا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت امت میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. انبیاء میں فرق ہے، ہوا افصح منی لسانا فارسل معی ردا. میں نبی ہوں، نبی فصیح ہوتا ہے، لیکن ہوا افصح منی لسانا، میرا بھائی زیادہ فصیح ہے مجھ سے. صحابہ میں فرق ہے، علی کی فصاحت تک کوئی نہیں پہنچتا. باقی آپ یہ نہیں کہہ دینا کہ شاید شیو نے بڑے پیکج مولوی منظور کو دیا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے. سمجھ شریف میں. اس لیے نہج البلاغہ پڑھا کرو اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے. نہج البلاغہ مجھے بہت مزہ آتا ہے، سمجھے. نہج البلاغہ ایسی عبارت ہے، اس کی بھول جاؤ گے، اپنے کتابوں کو بھول جاؤ گے کہ کیا نہج البلاغہ کی کیا عبارت ہے. مفتی محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی اس پر ہے. عربی شروعات، فارسی شروعات، ہزاروں اس کے شروعات ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے، سمجھے. لیکن لغت عربی کے ساتھ جس کو مناسبت ہو. میں خود نالائق ہوں، لیکن یہ کہ آپ کو مشورہ میں نے دے دیا. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، ان سے بچا کرو. وان تعفوا، معاف کرو، وتصفوا، درگزر سے کام لے، وتغفروا، بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم، کسی سے غلطی ہوگی. انما اموالکم واولادکم فتنۃ، مال اور اولاد فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی اس کے پاس اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرا کرو جہاں تک ہو سکے. واسمعوا واطیعوا، اور اللہ کی بات سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، انفقوا المال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یکن خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر بنے گا. ومن یوق شح نفسی، جو بخل سے بچ گیا، فاولئک هم المفلحون. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، بس میرے لیے دعا کرو، میں بہت بخیل آدمی ہوں. سمجھ شریف میں ہے. لیکن میرا ایک مذہب ہے، وہ یہ کہ میں قرضہ نہیں لیتا لوگوں سے، سمجھے بھی، قرضہ بھی نہیں لیتا. بس میرا ایک اصول ہے، باحوال عن شخص باید گریست کہ آمدن 19 کند خرچ 20. اس آدمی پہ رونا چاہیے جس کی آمدنی تو 19 کا، لیکن خرچہ کس کا کرتا ہے؟ 20 کا کرتا ہے. یہ آدمی قابل ہے، سمجھے. تو بعض لوگ اس طریقے پر، میرے پاس مہمان آتا ہے، بس میں اپنے گنجائش غریبی جتنا کرتا ہوں، یہ زیادہ مجھ سے نہیں ہوتا. قرضہ لے کر کے، قرضہ کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں ہوتا ہے تو تھوڑا سا دیتا ہوں، نہیں ہوتا بھائی میرے پاس نہیں ہے. جھوٹ کیوں بولوں،
سمجھے, قرضہ نہیں لیتا, بس اپنے گنجائش کے مطابق. مولانا فضل الرحمان کو کبھی دعوت نہیں دی ہے, اس قسم کے بڑے لوگوں کو دعوت دے بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہاتھی جب آدمی پالے تو وہ اپنے مکان کا گیٹ بھی بڑا رکھے. اب حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب آئے گا یا کوئی بہت بڑا آدمی آئے گا, جہازوں کا ٹکٹ بھی, اور ان کے نیچے ان کے جو ہوتے حوارین, کتو بتو اقتو ابسو کلوم اجمعون, ان سب کے لیے ٹکٹ کہاں سے کون کرے گا؟ سمجھ. اس لیے ہمارے ساتھی کہتے کہ بابا حضرت کو, میں کہا حضرت آ جائے, ہمارے سر کے تاج ہے, لیکن اتنے حضرت کو یہ کہ یہ سارے خرچے پیر صاحب دے سکتے. اب یہ پیر صاحب کیا کرتا ہے, آپ نے دیکھا سال میں 4-5 مرتبہ اس نے ہماری دعوت کی, اس لیے کہ جیب اس کا اپنا تو نہیں, مریدوں کا ہے. بولو جیب کس کا ہے بھائی؟ آدمی کی خود اپنے مقد میں سر یا جائے تو تکلیف ہوتی نا, دوسروں کے مقد میں دینے سے تو نہیں ہوتی. پیر صاحب سر یا تو مریدوں کو سمجھ, مرشد ہے. اب کل مولوی آیت الرحمان کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ کسی پیر کو بٹھانا ہے ہمیں, تو قربانی دیں, ہم خانقاہ یہاں یا شہر میں ہماری جگہ آپ کو بٹھائیں. ہاں تیار ہے, طارق روڈ سے اچھی جگہ ہے ہمارے پاس بخدا. ہاں ہاں کرے گی تو محنت کر لیں, اس کو تیار کر لیں, ہاں محنت کر لیں. اس لیے سیکھو عملیات. اس قوم کا علاج یہی ہے. اس قوم کے پاس ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے کہ جو تفسیر پڑھاتے, حدیث پڑھاتے. سمجھ شریف میں ہے کہ یہ علماء کو نہیں جانتے. اس قوم کا علاج یہی ہے, کس کر کے مولوی صاحب ایک تعویذ کو یہاں 20,000 روپے رکھو, یہاں 30,000 رکھو, 50,000 روپے رکھو, میرے عمرے کا ٹکٹ کرو. وہ کرے گا, اس کا باپ کرے گا, کیوں نہیں کرے گا؟ مجبور ہے وہ ضرور کرے گا. سمجھ. اور دم کرو, 2 دن ٹھیک ہو گیا, جب آپ کے پیسے ختم ہوئے 4-5 دن کے بعد پھر آیا کہ جی وہ تو بیماری اسی طریقے, کہو میں نے پہلے والے جنات مارے, یہ حرامی اور دوسرے جن آ گئے. بولو پہلے والے جنات میں نے کیا کر دیا, ان کو مار دیا, یہ دوسرے آگے, ان کے لیے الگ 25,000 روپے دے دو. سمجھے. اس طریقے پر بہت مزہ ہے. سمجھے جی. یہ جی انما اموالکم فاتقوا اللہ ما استطعتم وانفقوا خیرا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, جو بخل نفس کے بخل سے بچ گیا, فاولئک هم المفلحون. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم, اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا. ویغفر لكم اللہ شکور حلیم, اللہ قدردان ہے اور اللہ تعالی حلیم بھی ہے, کمی کوتاہیوں پر اللہ وقتی گرفت نہیں کرتا. وہ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. اس کے بعد مولانا مسئلہ ہے, بیوی بچے, جب بیوی کی دشمنی آ جائے تو پھر یہ کہ اس کو طلاق دے دو. سورہ طلاق آ گیا. سمجھے. ابھی آیا تھا ان من ازواجکم واولادکم عدوا, بیوی کی دشمنی ہو جائے تو یہ دشمنی بسا اوقات طلاق تک پہنچتی ہے. سمجھ شریف میں کہ لہذا سورہ طلاق آ گیا. نزول نمبر 99, سورہ دہر کے بعد اس کا نزول ہے. نزول نمبر 99. سمجھتا ہے. اور دعویٰ ہے مولانا الامر بالحدود الشرعیہ, حدود شرعیہ پر قائم رہنا, یا الاستقامت علی الحدود الشرعیہ, حدود شرعیہ پر قائم رہنا. حتیٰ فی مفارقت النساء, عورتوں کی اللہ کا بھلا کرے کہ جدائی میں بھی اللہ کا حکم برقرار رہے. اس لیے کہ کسی زمانے گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ, حافظ خدا تمہارا راکٹ چلانے والا. تو اس لیے بیوی کو کبھی طلاق دے دی تو ایک صورت آپ نے دوسرے پارے میں پڑھا, اگر مہر مقرر ہو گیا, ہم بستری کر دی, پھر طلاق دے دے تو پورا مہر آپ دے دیں گے. اور اگر یہ کہ مہر مقرر ہو گیا ₹1,00,000, آپ نے طلاق دے دی, ہم بستری نہیں ہوئی, آدھا مہر آپ کو دینا ہوگا. اور اگر یہ کہ آپ نے نکاح کیا, مہر مقرر ہی نہیں کیے, اور نکاح سے پہلے اسے رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی, تو ومتعوہن, ان کو متع, خمار, دوپٹہ, قمیص, یہ چیزیں ان کو دے دو. اس لیے کچھ دوستی تو تعلقات تو آگے تھے قریب, اگرچہ بدقسمتی سے جدائی ہو گئی, دشمنوں کی نظریں بد لگ گئی, لیکن شریعت کہتی ہے کہ دوستی ان کے پاس رکھنا چاہیے.
دوستیوں کا لحاظ کرنا چاہیے. کسی زمانے میں تو وہ بیوی تھی اور تو شوہر تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ کرو. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ جی یقیناً آپ حضرات کے دل زخمی ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اذا طلقتم النساء، خطاب نبی کو لیکن مراد امت ہے. یہی وجہ کہ جمع فرمایا، عورتوں کو جب طلاق دے دو تو فطلقوہن وقت عدتہن، ان کی عدت پوری ہو جائے اور طہر میں ہو جائیں تو ان کو طلاق دے دو. سمجھ شریف میں گی، یہ لام وقت کے لیے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور پھر فرماتے کہ عدت کو گن کر کے رکھا کرو، سمجھ، تاکہ کہیں پھر اللہ کو عدت پوری ہو جائے گی، عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے. خدا نے خواستہ اگر عدت اس کی پوری نہیں ہے، آپ کی عدت چل رہی ہے، کسی اور نے عدت کے اندر نکاح کر دیا تو یہ وقوع فی الحرام ہے، حرام کے اندر واقع ہو جائے. اس لیے عدت شمار کرنی. ارے پلا پڑا، عدت کے اندر نکاح تو ہوتا ہی نہیں. یہ الگ مسئلہ کہ ہمارے پیرنی کے ساتھ نکاح ہو گیا. ہماری مثال تو گدھے کی، بھوں بھوں پیچھے پر پر پر، بھوں بھوں کیا پریشر ڈالتا، پر پر کیا تھوڑا سا خود ڈرتے. سمجھے؟ پیرنی کا نکاح جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ عدت کے اندر ہی. نکاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ، یہ اللہ کا بھلا کرے، کیا اوریجنل قسم کے لوگ ہیں. جیسے کہ داڑھی ہم لوگ ختم کرتے ہیں، ہمارے بہت سے مدرسوں نے ابھی داڑھی ماڑی ختم کر دی. ارے بابا داڑھی تو پوری کرو. کہتے کہ پروفیشنل دور ہے، تم کس کام کی باتیں کرتے ہو؟ کیا کرتے؟ پروفیشنل دور ہے. اور پھر ایک آدمی خود بیماری کے اندر مبتلا ہے، سمجھ میں نہیں ہے. کہتے یہ کیا کر رہے؟ کہتے یہ میرا پرسنل معاملہ ہے. بولو رفع دے رہا ہے یا رفع لے رہا ہے، نسب دے رہا ہے یا نسب لے رہا ہے، جر دے رہا ہے یا جر لے رہا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہو؟ پورے خاندان کو تو نے بدنام کر دیا. تو یہ ہمارے لیڈروں میں بڑی تعداد ہے. کہتے ہیں کہ اس بارے میں نہیں، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ پرسنل معاملہ ہے پرسنل معاملہ. اس لیے بے غیرتوں کے خلاف، سمجھے، بازار حسن، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک ان کا منہ کالا کیا گیا ہے. آپ کے یہ جو وزیروں کے ایسے لوگوں نے لکھا، لیکن بے حیا باش ہرچ خواہی بکن، بے حیا بن کر کے. سب نہیں ہے لیکن ایک بے حیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے ان میں، سمجھے. ان کے خطاب ایسی کتابیں لوگوں نے لکھی، لیکن کسی ماں کے لال نے چیلنج کیا نہیں ان کو، اس لیے کہ منہ ان کا کالا ہے تو چیلنج کیا کریں گے کورٹ میں جا کر کے اس کتاب کو. ایمان والو، طلاق دے دو وقت واتقوا اللہ ربکم لا تخرجون من بیوتہن، گھر سے نہ نکالو بیویوں کو، ولا یخرجن، وہ نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ. ہاں یہ ایک اللہ کا رکھے فاحش کھلم کھلا یہ ہے کہ بدکاری کا اگر ارتکاب کر دیں تو پھر یہ کہ گھر سے چھٹی کر کے ان کو. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. ومن یتعد حدود اللہ، اور فاحشہ کا ارتکاب کرے تو گھر سے نکالو، وہ تو پھر حد قائم کرنے کے لیے قاضی کے مجلس میں لے جانا پڑے گا، تب بھی تو گھر سے نکلے گا. وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود کو پار کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اس کو عدت گھر کے اندر گزرے. فرماتے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک، اس گھر میں رہنے کے بعد امرن، اللہ تعالیٰ کوئی نافع قسم کا امروں کے لیے پیدا فرما دے. سمجھ شریف میں کہ وہ کیا ہے؟ عورت کو آپ نے طلاق دے دی، گھر کے اندر عدت گزار رہی ہے، طلاق رجی اس کو دی ہے، سمجھے، گھر میں عدت گزار رہی ہے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد اب عدت پوری نہیں ہے، آپ کا دل بھی نرم ہو گیا، اس کا دل بھی نرم ہو گیا، رجوع کر دو. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا نافعا لہن، ان کے لیے نافع قسم کا کوئی امر اللہ پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ اپنی عدت کو پوری کر لے تو پہنچ جائے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پوری ہونے کو قریب کر دے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق پیار سے ان کو روک کے رکھو. او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ، یا دستور کے مطابق چھٹی کرا دو، عدت پوری ہونے کے قریب ہو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، لیکن جب کسی بیوی پر رجوع کرتے ہو عدت کے دوران تو 2 گواہ بنا دو، لیکن یہ گواہ بنانا مستحب ہے. دیکھو شمبو کہتا ہے کہ میں نے شمبیوں کو طلاق دی ہے، اب 3 اس کے ماہواریاں پوری ہونے والے ہیں، لیکن ایول گھوڑل خان، اے گولڑ خان تو گواہ رہ، اے شپڑ خان تو گواہ رہ کہ میں رجوع میں نے کر لیا. رجوع میں پھر چاہے بوس و کنار ہو جائے، ہم بستری ہو جائے، یا صرف زبانی کہہ دے،
تاکہ کل قاضی کے سامنے عورت یہ دعویٰ نہ کرے کہ میری عدت گزر گئی ہے اور عدت کے بعد یہ رجوع کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ اس وقت پھر گولڑ خان کو اور شپڑ خان کو آپ اپنے گواہ پیش کریں گے قاضی کے مجلس میں کہ نہیں، ان کی عدت پوری ہونے سے فلان تاریخ کو شپڑ خان گولڑ خان گواہ ہے کہ میں نے رجوع کیا تھا۔ اس لیے شمبو کو ہدایت ہے کہ 2 گواہ بناؤ۔ ایسے اب جی استاد جی آج 100 اشرہ سے اوپر گیا، 21 اشرہ میں، آج 21 اشرہ میں پہنچ گیا ظالم۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، 2 عادل آدمی گواہ بنا مستحب۔ واقیموا الشہادۃ للہ، اور پھر شاہدوں کو حکم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دے دینا۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ مذکور احکام ان کے ساتھ نصیحت ہوتی ان لوگوں کو جن کا اللہ آخرت پر ایمان ہو۔ ومن یتق اللہ، مامورات میں اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ تنگیوں سے پیدا کر دے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو رزق دے دے گا جس طرح اس کا گمان نہیں ہوگا۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اللہ پر بھروسہ ہوگا، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد توکل کر لینا۔ توکل کا معنی آپ کو بتایا، فهو حسبہ، یہ کافی ہے اللہ۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء امرا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ اپنے کام تک پہنچتا ہے، یعنی کام پورا کر کے رکھتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ کا معنی ان اللہ مبلغ امرہ، اپنے کام تک پہنچا دیتا ہے، کام پورا کرتا ہے۔ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ اب یہ کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کا کیا کہیں گے؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، وہ تمہاری عورتیں جن کو تمہاری بیوی میں سے جن کو حیض نہ آ جائے، فرماتے ہیں ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو پھر کیا ہو، فعدتہن 3 اشہر، پھر اب یہ کہ 3 ماہواری کے بجائے مہینوں سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ویسے تو 3 حیض کبھی 2 مہینے میں بھی پورا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ 3 مہینہ پھر۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں کہ جو بچی ہیں، چھوٹی ہیں، یا یہ کہ بالکل بوڑھی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مہینوں سے ان کی عدت ہوگی۔ واللائی یئسن من المحیض، بڑھاپے کی وجہ سے، یا واللائی لم یحضن، یا بچپن کی وجہ سے، یعنی نابالغ ہے یہ عورتیں، فعدتہن 3 اشہر، یہ ہو گیا، خیال کر لینا۔ اللہ یئسن من المحیض من نسائکم، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آتا، اس لیے کہ بچے جنم دینے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جن عورتوں کو اللہ کا بچہ جنم دے سکتی ہے ان کو حیض آتا ہے، صحیح، بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، ایک واللائی لم یحضن، اور بچپن کی وجہ سے مانے بالغ نہیں ہے ان کو یہ کہ طلاق دے دی شوہر نے، تو ان کا کیا ہوگا؟ فرماتے فعدتہن 3 اشہر، ہو گیا مولانا، فعدتہن 3 اشہر۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور تیسرا یہ کہ وہ عورتیں جو حمل والی ہے، فرماتے ہیں کہ اجلهن ان يضعن حملهن، ان کی عدت یہ کہ وضع حمل کرے۔ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، اللہ سے جو ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ذلك امر الله انزله اليكم، یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ پر اتار دیا۔ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ويعظم له اجرا، اور عظیم قسم کا اجر اس کو دیتا ہے، زبردست ثواب دیتا ہے اس کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، طلاق کے بعد جس گھر میں رہے تو اس میں اس کو رکھو، من وجدکم، اپنے طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق۔ ولا تضروہن لتضیقوا علیہن، نہ ستاؤ ان کو تنگی کی غرض سے، ان پر تنگی کر دو۔ یہ ہوتا تھا کہ جی عورتوں پر نقصان، اس کو طلاق دے دی، عدت پورے ہونے والے کہتے کہ میں نے رجوع کیا، پھر طلاق دے دی، ستایا، پھر طلاق دے دی، پھر عدت پوری ہو رہی کہ وہ غریب نکلے، عدت پوری، میں نے رجوع کر لیا، پھر طلاق۔ زمانے جاہلیت میں یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کو رکھنا ہے تو رکھو دستور کے مطابق، نہیں رکھا تو چھوڑ۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں یہ کہ تم رہتے ہو جس گھر میں وہیں پر، من وجدکم، اپنے ایک گنجائش کے مطابق ان کو رکھو۔ ولا تضروہن، ان پر ان کو نہ ستاؤ اور ان کے لیے مشقت پیدا نہ کرو، لتضیقوا علیہن، اس غرض سے کہ ان پر تنگی کر دو۔ وَإِن كُنَّ اولات حمل، اگر عورتیں حامل ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اپنے گھر میں رکھو، طلاق دینے کے بعد خرچ کرو، خرچہ دے دو، حتیٰ
یزانا حملہ، نہ بچہ جنم دے، بچہ تمہارا ہے اس لیے کہ آپ نے یہ کہ زمین کے اندر بیج بولا ہے. فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ، اس کے بعد بچہ جنم دینے کے بعد وہ پاک ہو گئی، اب عدت پوری ہو گئی، لیکن اگر آپ کے بچوں کو دودھ پلائے تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو مزدوری دے دو. اب ظاہر ہے کہ بیوی کو آپ نے طلاق دے دی اور طلاق وہ حامل تھی، اس نے بچہ جنم دیا، اب تمہاری مرضی، بچے کو خود دودھ پلاؤ، کہاں سے پلاؤ گے؟ سمجھ رہی میں؟ اس لیے اب مسئلہ یہ ہے، وہ عورت کہتی ہے میں تو اب سے آزاد ہوگی، لیکن دوسری عورتیں مہینے میں 2000 روپے لیتی ہے، مجھے ہے 2000، میں زیادہ اس بچے کا حقدار ہوں، سمجھے؟ لیکن اگر دوسری عورتیں 1500 میں 2000 میں پلاتی، یہ کہتی ہے کہ نہیں میں 4000، تو آپ کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اس آدمی کے لیے کوئی دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور بھلے طریقے سے، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، معروف کا معنی بھلے طریقے سے، آپس میں بات طے کرو، امر طے کرو، امر اور حکم طے کرو، بات طے کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر یہ کہ مشکل پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے لیے تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر یہ کہ کوئی دوسری عورت یہ کہ دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، جو عورت اگر دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، میں اپنے گنجائش کے مطابق. بابا روٹی دال کپڑا روٹی اور مکان بھٹو بھگٹی ٹکا خان، سمجھ رہی میں؟ بس اتنا سے اس کو دے دو. اب وہ کہتی ہے کہ جی مرغا ٹکا کوفتہ فوفتہ وفتہ، تو وہ تو ڈیفینس، سمجھ رہی میں؟ کہ یہاں ناتا خان گوٹ میں ادھر کیا نور محمد گوٹ کے اندر مرغا ٹکا کہاں سے آ گیا؟ سمجھ رہی میں؟ کہ یہ لوگ سوکھی روٹی کے لیے خود ترس رہے، سمجھے؟ ڈیفینس میں. اس لیے ڈیفینس والے مولویوں کو دیکھو، اور کراچی کے، اللہ پر جب آدمی کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر اللہ پاک اس کے لیے معاملات خود بخود آسان کر دیتے. تو آ جا ادھر، تجھے دیکھتا ہوں، سمجھے؟ آ جا، تیرے تقویٰ کو میں دیکھتا ہوں. میں بھی کبھی جنازہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو بہت سے لوگ، ایک آدمی 2 لاکھ جیب میں ڈالتا ہے، ایک آدمی اللہ کا بھلا کرے لاکھ روپے کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہم ادھر نہیں آتے، آپ کی جگہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم ڈر جاتے، ادھر نہیں آتے، بس مولوی صاحب آپ کے لیے پیسے رکھا تھا. تو مجھے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کا چندہ وہ لاکھ 2 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں اگر کوئی پٹھان ایسے کرے گا، اب جھولی لے کر کے کھڑے ہو جائے، اور بلوچ اس طرح کرے گا، لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ 10 روپے دے دے گا، سمجھے؟ بس یہ ہو گیا جندا پتر. شہر میں پیسہ ہو آدمی کے پاس، آدمی خود بخود. تم مجھے صرف 6 لاکھ روپے دے دو، اگر میں نے تم لوگوں کو شیخ الاسلام اور حکیم الامت نہیں بنایا، مجھ پہ لعنت کرنا. 6 لاکھ روپے دے دو. کون ہے حکیم الامت بننا چاہ رہا؟ یہ میں قرآن سامنے رکھ کر کے، آپ دیں گے؟ دے دے. حکیم الامت اگر آپ کو نہیں بنا، خبر واحد کو متواتر کے مقابلے میں کوئی قبول کرتا ہے؟ بولو، خبر واحد کو کوئی قبول کرتا ہے متواتر کے مقابلے میں؟ متواتر تو 6 لاکھ روپے دے دے. اخبار والوں کو بلاؤں گا، یہ چمچے میرے بیٹھے ہوئے، کتوں بتوں اکتوں افسو کلہم اجمعون، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، یہ 500-600 آدمی کا مجمع اکٹھا کروں گا، اخبار امت نوائے وقت فلانا فلاں فلاں سب کو بلاؤں گا، بلا کر کے ہوٹل کے اندر کہوں گا، سمجھے؟ ہوٹل میں کہوں گا کہ میں نے مسلسل میں نبی کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور حضرت بتا رہے کہ اس امت کے لیے پیر صاحب چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ امت گمراہی میں جا رہی ہے. پیر صاحب کو اللہ کے لیے امت کے ہاتھ کو تھام لو، سمجھے؟ اب اخبار نبی سارے کے سارے، میں کہوں گا میرے ساتھ اس وقت تقریباً 600 علماء ہیں، یہ حالانکہ الو کے پٹے ہیں سب، سمجھے نہیں؟ اخبار میں ہم دے دیں گے 600 علماء، سب نے خواب میں دیکھا ہے، جیسے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے اذان خواب میں دیکھا تھا، 22 صحابہ نے دیکھا، 600 علماء سب مسلسل یہ خواب دیکھ رہے کہ اس وقت امت کے ہاتھ تھامنے والا کون ہے؟ یہ آیا سمجھ؟ اب جب یہ اخباروں میں آئے گا، لاکھوں اخبار، جب اخبار بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں، اس کے بعد تمہارے جیسے کوئی چوچو کرے گا کہ نہیں اس کو آتا ماتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے اس خبر واحد کو سنے گا کون؟ سمجھے؟ تواتر کے ساتھ جب وہ ہو گیا، اس کو میں نے حکیم الامت بنایا، مسیح الامت بنایا، مناظر اسلام بنایا، شیخ الاسلام بنایا. سمجھ شریف میں ہے کہ صرف 6 سال 10 لاکھ روپے دے دو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اخبار میں، ہوٹل میں، یہاں اس طرح کراچی کے بہت سے مولویوں نے کیا، ان کا شان نزول مجھے معلوم ہے. یہ شان نزول آپ کو بخدا اسی طرح ہوا. سمجھے؟ چند چمچے تھے ان کو بد کر دیا، سمجھے؟ مشہور کر دیا. ہمارے بھی بہت سے چمچے.
ڈیفینس کا کھانا نہیں ہوگا مولوی صاحب. لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ، گنجائش والا گنجائش سے، ومن قدر علیہ رزق ہو، اور جن پر رزق تنگ ہے فلینفق مما آتاہ اللہ، جو کچھ اللہ نے دیا اسے خرچ کر. من قدر علیہ ضیق علیہ رزق ہو فلینفق مما آتاہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، نفس کو جو کچھ اللہ نے دیا اتنے کا مکلف بنائے گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کبھی آدمی غریب ہوتا ہے بعد میں اللہ آسانی پیدا. وکأی من قریۃ، یہ اللہ کے حکم ان کو مانو. کتنی بستیوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا. وکأی من قریۃ اتت عن امر ربھا، کتنی بستیاں انہوں نے رب کے حکم سے نافرمانی کی، ورسولی رسولوں سے. بستیوں نے نہیں کی، بستی والے کرتے ہیں، لیکن بتا دیا کہ نحوست ایسی گویا کہ بستی تک پہنچ گئی. فحاسبنا حسابا شدیدا، ہم نے سخت قسم کا ان کا محاسبہ کیا. وعذبنا عذابا نکرا، اور یہ ہے کہ سخت قسم کا غیر معروف نامعقول قسم کے عذاب ان کو دے دیا. فذاقت وبال امرها، اس بستی نے اپنے کیے کے وبال چکھ لیا. وکان عاقبۃ امرها خسرا، اس بستی کا انجام خسارہ اور گھاٹا ہو گیا بستی والوں کا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کیا. فاتقوا اللہ یا اولي الالباب الذين آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے قرآن تم پر اتارا ہے. وارسل رسولا، خیال کر لینا یہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ ذکرن رسولن کو اس سے بدل استعمال بنا دے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، وہ کیا ہے؟ رسول ہے. دونوں میں تعلق ہے، میں اللہ کا بھلا کر. اور ایک یہ کہ قد انزل علیکم ذکرن یعنی القرآن، وارسل رسولا نکالیں گے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، آیات مبینات کی تلاوت کرتا ہے. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو تاریکیوں سے نکالے نور کے طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے اللہ اس کو باغات کے اندر داخل کر دیتا ہے جن کے نیچے نہریں بنتی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ پاک نے ان کے لیے عمدہ قسم کے رزق تیار کر کے رکھا. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین بھی 7 اسی قسم کے. زمین طبقے طبقے ہے اسی طرح. یا یہ ہے کہ فرض کر لو 600 کلومیٹر نیچے آپ جائیں تو ایک زمین ختم ہو جائے گا، 7ویں سے پھر دوسرا شروع ہو جائے گا. یا زمین کے اونچ نیچ سے آپ جائیں گے سمجھ شریف میں، اور 2 زمینوں کے درمیان میں فاصلہ ہے یا نہیں ہے تو حدیثوں سے پتہ چلتا کہ ہے اسی طریقے پر، لیکن دوسری زمین تک ابھی تک کسی کے پہنچ نہیں ہوئی. آسمان سارے کے سارے دیکھنے میں آتے ہیں، اس لیے آسمان کو قرآن بار بار جمع استعمال کرتا ہے لیکن عرض کو مفرد استعمال کرتا ہے. آسمان، پہلے آسمان سے نیچے سورج ہے، کیا ہے؟ چاند ہے، چوتھے کے اندر سورج ہے، اس سے اوپر تارے ہیں. ہر آسمان ہمارے لیے مفید ہے، ہر ایک سے تاروں سے بھی استفادہ کرتے ہیں، سورج سے بھی کرتے ہیں، چاند سے بھی کرتے ہیں. اس لیے وہاں پر اللہ سما کو خلق سبع سماوات، لیکن زمین کو مفرد استعمال، خلق السماوات والارض، زمین مفرد. اس کی وجہ یہ کہ ما ينتفع به، جس زمین سے نفع ہم حاصل کرتے وہ صرف یہی ایک ہے، باقی تک ہماری رسائی نہیں ہے. سمجھے؟ یہ آسمان سب سے ہم نفع حاصل کرتے سارے آسمانوں میں. یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان میں نازل ہوتا ہے. لتعلموا ان اللہ، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس لیے خلق ہے. لتعلموا، تاکہ تمہیں یقین آ جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اندر گھیرا ہے. چلو چھٹی کرو مولانا.